میرا ٹرکوں کا ہوٹل تھا۔ مسافر گاڑیاں اور مسافر رات دیر تک رکتے اور کھانا پینا کر کے چلے جاتے تھے۔ ایک روز ایک نوجوان موٹر سائیکل سوار اپنی بوڑھی ماں کو میرے ہوٹل پر اتار کر پنکچر لگوانے گیا۔ صبح سے رات ہو گئی۔ وہ بوڑھی عورت بار بار رو کر اس نوجوان کی راہ دیکھتی رہی، مگر وہ نہ آیا۔ میں اس عورت کو اپنے گھر لے گیا۔ جیسے ہی میرے ابا کی نظر اس عورت پر پڑی، وہ بھاگ کر اس سے لپٹ گئے۔ یہ دیکھ کر جب میں نے غصہ سے ابا کو اس سے دور کرنا چاہا تو یہ سن کر میں زمین میں گڑ گیا کہ وہ آج معمول کا ہی دن تھا۔ صبح 9 بجے میں نے اپنے ہوٹل کے دروازے کھول دیے تھے۔ رات پھیرے ہوئے مسافر ابھی ہوٹل کے اندر ہی تھے اور آنے والے مسافروں کی اب لائن لگ گئی تھی۔ میرا ہوٹل ہائی وے کے بعد تھا، اسی لیے ہر وقت رش ہی لگا رہتا تھا۔ ابھی میں نے دروازے کھولے ہی تھے جب ایک گاڑی آ کر رکی تھی۔ اس میں ایک پوری فیملی موجود تھی۔ سب لوگ اتر کر ہوٹل کے اندر آ گئے تھے۔ میرے انتظامیہ نے ان لوگوں کو سنبھال لیا تھا۔ میں آج باہر ہی بیٹھ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں صبح سے ہی مجھے عجیب بے چینی نے گھیرا ہوا تھا۔ فجر کی نماز پڑھتے وقت میں خوب رویا تھا۔ کیوں رویا تھا مجھے خود معلوم نہیں، بس لگاتار آنسو بہتے جا رہے تھے، اسی لیے دل بہت عجیب کیفیت میں مبتلا تھا۔ اندر جا کر میں نے کیش کاؤنٹر نہیں سنبھالا تھا، بلکہ اپنے گاہک بھروسے مند آدمی کو کاؤنٹر پر بٹھا دیا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب ایک بائک آ کر میرے بالکل قریب رکی تھی۔ میں کچھ کہتا اس نے پہلے ہی وہ آدمی اپنی ماں کو میرے برابر میں بٹھاتے ہوئے بولا، بھائی میں بس گاڑی کا پنکچر لگوا کر آ رہا ہوں، تم میری ماں کا دھیان رکھنا، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے بائک کو دوبارہ سٹارٹ کیا تھا اور دوسری طرف چلا گیا تھا۔ میں نے حیران ہو کر اس کے ٹائر دیکھے تھے، حالانکہ ٹائر کی ہوا کم ہونی چاہیے تھی، مگر ایسا ان ٹائروں میں کہیں بھی مسئلہ نظر نہیں آیا تھا۔ میرے کئی ٹرک تھے، ان چیزوں کا مجھے بہت اچھے سے اندازہ تھا، جبکہ وہ بوڑھی عورت میرے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولی، بچہ ہے، گھر سے نکلا تھا جب سے ہی بول رہا تھا کہ ٹرک والے ہوٹل پر ٹھہریں گے، وہاں پر میں اپنی گاڑی ذرا صحیح کراؤں گا، حالانکہ ابھی ہم دونوں یہاں تک آئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا بھی تو ڈانٹ رہا تھا، کہنے لگا کہ راستہ آگے لمبا ہے، آپ بیٹھ جاؤ۔ اس عورت کی بات سن کر میں فوراً بولا، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ جبکہ وہ بوڑھی عورت اپنا آنچل سنبھالتے ہوئے بولی، معلوم نہیں بیٹا، اس نے کہا تھا کہ آج گھومنے چلے ہیں، اماں حالانکہ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سمجھا رہی تھی لیکن سنتا کب ہے، بس چیختا رہتا ہے، کم سنتا ہے نہ۔ مجھے بھی وہ عورت کافی معصوم تھی، اسے دیکھ کر ہی پتہ چل رہا تھا۔ میں کچھ سوچ کر بولا، آپ نے کھانا وغیرہ کھایا ہے؟ میری بات سن کر اس نے سر نفی میں ہلایا تھا اور بولی، ہاں فجر کے وقت ایک ڈبل روٹی کا پیس کھایا تھا، مگر اب بھوک لگ رہی ہے۔ بیٹے نے کہا تھا کہ کسی ڈھابے سے کھلا دے گا، شاید ابھی گاڑی صحیح کروا کر آئے تو تمہارے ہوٹل سے ہی کچھ کھائیں۔ جب کہ میں سر ہاں میں ہلا کر خاموش ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرا ایک آدمی اندر سے آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بھائی وہ بڑی فیملی جو آئی ہے وہ رکنے کے لیے کمرہ مانگ رہی ہے، آپ آ کر ذرا ڈیل کر لو، تھوڑی بارگیننگ کر رہے ہیں۔ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور اس بوڑھی عورت کو دیکھتے ہوئے بولا، اماں تم یہیں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں، کہیں جانا مت۔ جبکہ وہ فوراً ہی ہاتھ اٹھا کر بولی، ہاں ہاں بیٹا، میں کہاں جاؤں گی، اپنے بیٹے کا انتظار مجھے یہیں کرنا ہے، اگر آگے پیچھے ہو گئی تو پھر چلائے گا۔ اس عورت کی بات سن کر میں نے ہاں میں سر ہلایا تھا اور خاموشی سے اندر آ گیا تھا۔ مجھے ایسے نوجوان سخت زہر لگتے تھے جو اپنی ماں پر چلاتے تھے۔
میں بچپن میں ہی اپنی ماں کھو چکا تھا، مجھے معلوم تھا ماں کھونے کا درد کتنا طویل ہوتا ہے، زندگی کتنی ویران ہوتی ہے، یہ صرف مجھے معلوم تھا۔ گھر کا کھانا کبھی مجھے میسر ہی نہیں ہوا تھا، اسی وجہ سے میں نے ایک ڈھابہ کھولا تھا جہاں پر میں ماں کے ہاتھ کا کھانا بیچتا تھا۔ میں نے شیف بڑے بڑے مرد نہیں رکھے تھے، بلکہ عورتیں رکھی تھیں جو ایک محبت بھری مٹھاس کھانے میں ملا کر میرے آنے والے گاہک کو پیش کرتی تھی۔ اندر آ کر میں نے اس فیملی کو نپٹایا تھا۔ میں باہر آیا تو وہ عورت کہیں پر بھی موجود نہیں تھی۔ میری جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ وہ نوجوان اپنی ماں میرے بھروسے چھوڑ کر گیا تھا۔ مجھے افسوس ہونے لگا تھا کہ اس عورت کو میں ہوٹل کے اندر لے جاتا۔ میں نے فوراً چاروں طرف نظریں دوڑائیں تو وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ ہوٹل کے دروازے پر کھڑا ہو کر میں غصے سے چلایا، باہر آؤ! دو تین لڑکے میری آواز سن کر میرے سٹاف کے کچھ ممبر باہر آ گئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کیا ہوا صاحب، سب ٹھیک ہے؟ جبکہ میں فوراً بولا، ایک بوڑھی اماں ہوگی، گلابی رنگ کا سوٹ پہنا ہوا ہے، دیکھو چاروں طرف پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ اس کا بیٹا ان کی ذمہ داری مجھ پر چھوڑ گیا تھا۔ جبکہ ایک نوجوان بولا، ارے بھائی جانے دیں، شاید اس کا بیٹا آ گیا ہو، اس کے ساتھ چلی گئی ہو۔ جبکہ میں سر ہلا کر بولا، نہیں، مجھے کسی بائک کی آواز نہیں آئی۔ تم جاؤ، دائیں جانب جاؤ، دیکھو وہ آنٹی کہاں گئی ہیں۔ میرے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھیں۔ نہ جانے کیوں اس عورت کا غائب ہو جانا مجھے عجیب سی تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں نے چاروں طرف گھوم کر دیکھ لیا تھا، مگر وہ عورت کہاں گئی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی میں اپنے سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کرنے کے لیے کنٹرول روم جاتا، اس سے پہلے ہی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ عورت ہاتھ میں پھول لیے کھڑی تھی۔ وہ میری طرف پھول بڑھاتے ہوئے بولی، میرا بچہ تو بہت نیک ہے، میں نے دیکھا تو نے کس طرح ان لوگوں کے پیسے کم کیے، مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں تیرے لیے پھول توڑنے چلی گئی، یہ میری طرف سے تحفہ رکھ اور مجھے کچھ کھلا دے، بیٹا بھوک لگ رہی ہے، میرا بچہ جیسے ہی آئے گا تمہیں پیسے دے دے گا۔ جبکہ میں اس عورت کو دیکھتے ہوئے پریشان لہجے میں بولا، اماں آپ حد کرتی ہیں، میں آپ کو کتنی دیر سے تلاش کر رہا ہوں، مجھے لگا آپ کہیں کھو گئی ہیں، اس طرح مت کیا کریں۔ میرے دل کی دھڑکنیں دیکھیں کتنی تیز ہو چکی ہیں۔ میرے کہنے کی دیر تھی کہ اس عورت نے پیار سے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا اور میرا چہرہ چھوتے ہوئے بولی، ارے شہزادے، اس طرح پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں کہیں دور تھوڑی جاؤں گی، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں کہیں نہیں جا سکتی، اگر گئی تو میرا بیٹا چلائے گا۔ اب تو مجھے کچھ کھلا دو، مجھے میری دوا بھی لینی ہے۔ اس عورت کی بات سن کر میں نے ان کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے لیے اندر آ گیا تھا۔ اسے ایک بہترین ٹیبل پر بٹھاتے ہوئے بولا، اماں بتاؤ کیا کھاؤ گے، میں خود تمہیں لا کر دوں گا۔ جبکہ وہ بولی، میں زیادہ مرچی کا کھانا نہیں کھاتی، میرے حلق میں مسئلہ ہے، تم مجھے کچھ سادہ لا دو یا میٹھا لا دو۔ جبکہ میں فوراً بولا، آپ کو شوگر تو نہیں؟ وہ شرارتاً مسکرائی اور ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر بولی، تھوڑی سی ہے، ابھی بیٹا تو ہے نہیں، اس نے کچھ سا دیکھنا ہے، تم لا دو، میں تھوڑا سا کھاؤں گی۔ جبکہ میں فوراً بولا، ہرگز نہیں، اگر آپ کو شوگر ہے تو میں آپ کو بالکل بھی میٹھا نہیں دوں گا، ہاں آپ کے لیے میں کچھ دلیے کا بندوبست کرتا ہوں۔ جبکہ وہ فوراً ہی منہ بنا کر بولی، نہیں نہیں، دلیا نہیں کھانا، مجھے کچھ اچھا لاؤ جس سے میرا منہ اچھا ہو جائے، ہاں لیکن تھوڑا کم مسالے کا لانا، مرچی لگتی ہے۔ جبکہ اس عورت کو میں نے تھوڑا غور سے دیکھا تھا،
نہ جانے کیوں یہ الفاظ مجھے کچھ سنے سنے معلوم ہوئے تھے۔ میں نے سر جھٹک کر اپنے قدم کاؤنٹر کی طرف بڑھائے تھے اور فوراً ہی ایک آدمی کو میں نے سادہ چاول بوائل کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ وہ عورت سکون سے کچھ کھا سکے۔ وہ ابھی بھی کاؤنٹر کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ دی تو وہ مسکرا کر سر جھکا گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس عورت سے مجھے ایک عجیب انسیت محسوس ہو رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر ایسا گمان ہو رہا تھا جیسے میں ان سے پہلے بھی مل چکا ہوں۔ میں نے بے اختیار گھڑی کی طرف دیکھا تھا۔ ٹائم کافی ہو گیا تھا۔ اس کے بیٹے کو اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ میری دکان سے پنکچر کی دکان زیادہ دور نہیں تھی۔ پھر اس کے بیٹے کو اتنی دیر کیوں لگ رہی تھی؟ یہی خیال ہی مجھے بے چین کر چکا تھا۔ کچھ سوچ کر میں دوبارہ اس اماں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، آپ کے پاس موبائل فون ہے؟ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے انکار کیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے اشارے سے اپنے قریب بلایا تھا۔ میں تھوڑا قریب ہوا تو وہ سرگوشی نما آواز میں بولی، ارے بیٹا کہا تھا نا میں نے اپنے بیٹے سے، لیکن سنتا نہیں ہے۔ کہتا ہے اماں تم بگڑ جاؤ گی، عمر ہو گئی ہے تمہاری، کوئی ضرورت نہیں ہے موبائل رکھنے کی۔ جبکہ میں فوراً بولا، اس عمر میں موبائل رکھنا بے حد ضروری ہوتا ہے، اگر آپ کہیں کھو گئی تب کیا ہوگا؟ جبکہ وہ فوراً بولی، وہی تو میں ایک دفعہ کھو گئی تھی، بڑی مشکل سے میں اپنے گھر واپس آئی تھی، بیٹے کو ہوش تک نہیں تھا، وہ تو گھر میں بیٹھا گانے سن رہا تھا۔ میں جب گھر میں داخل ہوئے تو مجھے دیکھ کر کافی ناراض ہوا کہ کہاں چلی گئی تھی۔ اس دن میں نے کہا کہ بچے مجھے موبائل دلا دو تاکہ میرے لیے آسانی ہو جائے، لیکن وہ غصہ کرنے لگا کہ میرے پاس اتنے فالتو پیسے نہیں ہیں جو تمہارے اوپر خرچ کرو، لیکن تم خود بتاؤ اگر اس دن میں پوچھتے پوچھتے اپنے گھر نہیں پہنچتی تو میرا کیا ہوتا؟ میں تو سڑکوں پر بھیک مانگ رہی ہوتی۔ اس عورت کی بات سن کر میں نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں، پیسے وغیرہ چاہیے؟ آپ کا بیٹا کیا کام کرتا ہے؟ جبکہ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، ارے نہیں نہیں بیٹا، میں سید زادی ہوں، میں پیسے نہیں لے سکتی، سید زادے صرف اور صرف پیسے دیتے ہیں، لیتے نہیں۔ اس عورت کی بات نہ جانے کیوں میرے دل پر لگی۔ میں بھی سید زادہ تھا، میں نے آج تک کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، بلکہ میں ہمیشہ بانٹتا آیا تھا، حالانکہ مجھے یہ بات بالکل معلوم نہیں تھی کہ سید زادے بانٹنے والے ہوتے ہیں، لینے والے نہیں۔ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولا، اچھا اماں میں کھانا بھیجتا ہوں، تم کھا لو اور یہیں بیٹھی رہنا، کہیں جانا مت، مجھے دو چار کام ہیں، پھر میں تمہارے پاس آتا ہوں۔ جبکہ وہ عورت اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دیتے ہوئے بولی، اللہ تمہیں بہت نوازے، بس میرا بچہ آ جائے تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ پتہ نہیں کہاں رہ گیا۔ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور خاموشی سے آ کر اپنے کاؤنٹر پر بیٹھ گیا تھا۔ ان کی باتوں سے یہ اندازہ تو ہو چکا تھا کہ اس عورت کے پاس بیٹے کا نمبر نہیں ہے۔ مجھے اب ٹینشن ہونے لگی تھی۔ جیسے جیسے گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھتی جا رہی تھی، میرے دل کی رفتار بھی نہ جانے کیوں تیز تر ہو رہی تھی۔ دوپہر ہو گئی تھی لیکن اس کا بیٹا ابھی تک نہیں آیا تھا۔ میں نے اپنے لڑکے کو بھیج کر پنکچر کی دکان پر چکر بھی لگوایا تھا، لیکن اس پنکچر والے کا کہنا تھا کہ صبح سے سینکڑوں لوگ آئے ہیں، مگر اس نے زیادہ کسی پر غور نہیں کیا۔ میں نے ایک بار خود جا کر بھی اس پنکچر والے سے بات کی تھی، اس کو اس کا حولیہ بتایا تھا، لیکن اس نے یہی بولا، نہیں بھائی ہمارے پاس ایسا کوئی بھی شخص نہیں آیا ہے جس طرح کا آپ حولیہ بتا رہے ہیں۔ مجھے اب ٹینشن ہونا شروع ہو گئی تھی۔ آخر وہ لڑکا کہاں چلا گیا تھا؟
میں لوٹ کر آیا تو وہ بوڑھی خاتون دروازے پر ہی کھڑی ہوئی تھی۔ اس عورت کی حالت صاف بتا رہی تھی کہ وہ بھی اب پریشان ہونا شروع ہو گئی ہے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً میرے پاس آ گئی تھی اور سوالیہ بولی، کیا ہوا بیٹا، کچھ پتہ چلا میرے بچے کا؟ جبکہ میرے سر کو نفی میں ہلایا تھا اور اس بوڑھی عورت کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اماں تم اندر آ جاؤ، یہاں دھوپ ہو رہی ہے، شاید آگے چلا گیا ہوگا، اس کی بائک میں تھوڑا زیادہ مسئلہ ہوگا۔ جبکہ وہ عورت بولی، ارے اتنا مسئلہ نہیں تھا، وہ بول رہا تھا کہ بس ٹائر میں ہوا بھروانی ہے اور کچھ پرزوں کا مسئلہ تھا، اتنا ٹائم تو نہیں لگتا۔ اس عورت کی پریشانی بھری آواز سن کر مجھے اور مزید ٹینشن ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں انہیں لیے اندر آ گیا تھا جبکہ وہ عورت اب بیٹھے بیٹھے تھک رہی تھی۔ میں نے اپنے ایک لڑکے کے ذریعے انہیں ایک کمرے میں بھجوا دیا تھا تاکہ کچھ دیر وہ عورت آرام کر سکے۔ وقت دھیرے دھیرے مزید گزرتا جا رہا تھا۔ شام کے سائے چاروں جانب پھیلنا شروع ہو گئے تھے۔ 2 سے 4 بار وہ عورت نیچے آ چکی تھی۔ اس بار وہ روتے ہوئے نیچے آئی تھی۔ انہیں دیکھ میں ہلکان ہو کر اپنے کاؤنٹر سے باہر آیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میرا بچہ آیا یا نہیں؟ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے میرے گھر جانا ہے، میرا بچہ بھوکا ہوگا، اس نے کچھ کھایا نہیں ہوگا۔ جبکہ ان کی فکر کر دیکھ مجھے اس لیے لڑکے پر شدید غصہ آیا تھا کہ اتنی بھی کس بات کی لاپرواہی ہے کہ ماں کو چھوڑ کر ہی بھول گیا ہے۔ اگر دماغ سے نکل بھی گیا تو صبح سے شام ہو چکی ہے۔ اتنا بھی کیا لاپرواہ پن، میرا غصے سے برا حال تھا۔ جبکہ وہ عورت مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے اس خاتون کو تھام کر کرسی پر بٹھایا تھا اور ان کے لیے ٹھنڈا پانی منگوا کر ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اماں اس طرح رونے سے کبھی بھی مسئلے کے حل نہیں نکلے۔ میں کچھ کرتا ہوں مگر آپ اس طرح روئے مت، رونے سے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ جبکہ وہ عورت بولی، میرے پاس بس ایک ہی خوراک تھی، اگر صبح تک مجھے دوائی نہیں ملی تو میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو جائے گی، میرے ہاتھ پاؤں جلنے لگتے ہیں، بیٹا کچھ کرو۔ جبکہ میں فوراً بولا، اماں جو دوائی تم نے کھائی ہے اس کا ریپر تمہارے پاس ہے، وہ مجھے دو، میں تمہاری دوائی منگوا دیتا ہوں۔ اس عورت نے سر کو ہاں میں ہلایا تھا اور اپنے پلوں میں باندھی ہوئی دوائی کا ریپر نکال کر مجھے میری طرف بڑھتے ہوئے بولی، یہ میری شوگر اور گلے کی دوا ہے، ان دونوں کو منگوا دو، نہیں تو میری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ میرا بچہ جیسے ہی آئے گا ہم تمہارا 1-1 روپیہ ادا کر دیں گے۔ میں کسی کا ادھار نہیں رکھتی۔ جبکہ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس عورت سے دوا لے کر میں نے اپنے لڑکے کو بھیج کر دوا منگوا لی تھی۔ اب اس عورت کو بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے اپنے ساتھ بیٹھا کر ہی انہیں کھانا کھلایا تھا۔ کئی بار وہ کھاتے کھاتے بھی روئی تھی۔ اسے اپنے بیٹے کی بہت یاد آ رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا اس لڑکے کو پکڑ کر خوب ماروں، کوئی اتنا لاپرواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے دماغ میں بس ایک ہی بات گردش کیے جا رہی تھی۔ میں نے اپنا CCTV فوٹیج بھی چیک کیا تھا۔ میں بس یہ ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ کسی بھی طرح گاڑی کا نمبر فوٹیج میں آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کا صرف سامنے کا حصہ ہی فوٹیج میں قید ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں یہاں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ رات اب مزید طویل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ عورت اب تک رہی تھی، آنکھیں بند ہو رہی تھی، یقیناً دوا کا نشہ طاری ہو رہا تھا۔ تھک ہار کر میں اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولا، اماں ایک کام کرو، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، اس طرح تمہیں یہاں چھوڑ کر جانے کا میرا من نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں اس عورت کے ساتھ میں بالکل بھی سختی سے پیش نہیں آ پا رہا تھا۔
حالانکہ میں بہت ہی سخت انسان تھا، میرا پورا عملہ مجھ سے گھبراتا تھا، کوئی ایک بھی میرے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر پاتا تھا، لیکن اس عورت کے ساتھ میں بالکل بھی سختی سے پیش نہیں آ پا رہا تھا۔ کہنے کو میرے ہوٹل میں کئی کمرے تھے جس میں وہ عورت رات گزار سکتی تھی، لیکن میں اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ نہ جانے رات کو اگر اس عورت کو میری ضرورت پڑ گئی یا پھر کوئی مسئلہ ہو گیا تو یہ کس طرح ہینڈل کرے گی۔ اسی لیے میں اس سے اپنے ساتھ گھر چلنے کی آفر کر چکا تھا۔ وہ فوراً بولی، نہیں بیٹا، میں گھر نہیں جاؤں گی، میں باہر بیٹھوں گی، میرا بچہ آ جائے گا۔ وہ بھول گیا ہے، اکثر چیزیں بھول جاتا تھا وہ، جبکہ اس عورت پر مجھے اب بے تحاشا ترس آیا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، اماں اگر اسے آنا ہوگا تو وہ آ جائے گا، جیسے ہی وہ آ کر تمہارے بارے میں پوچھے گا میرا عملہ مجھے فون کر کے بتا دے گا، میں ساری رات تمہارے لیے جاگوں گا، تم پریشان نہ ہو، مگر یہاں تمہیں چھوڑنا مسئلے کا حل نہیں ہے، تم بیمار ہو، میرے گھر آرام کرو گی تو ٹھیک ہو جاؤ گی۔ جبکہ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، میرا دل نہیں مان رہا، میرا دل کہتا ہے وہ آ جائے گا، پھر تمہیں پریشانی ہوگی، آدھی رات کو تم اپنے گھر سے مجھے یہاں کیسے چھوڑنے آؤ گے؟ جبکہ میں فوراً بولا، اماں تم نے مجھے بیٹا کہا ہے نا، میں تمہیں آدھی رات کو یہاں چھوڑ جاؤں گا، میرے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ڈرائیور ہیں، تم ٹینشن نہ لو۔ جبکہ وہ عورت کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے سر کو ہاں میں ہلایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اچھا چل ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چل لیتی ہوں، باقی اب جو رب کو منظور۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا پلو سنبھالا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں تیار ہوں، چلو بیٹا۔ اس بوڑھی عورت کو دیکھ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور اپنے مینیجر کو اشارہ کر کے پاس بلا کر اسے کچھ چیزیں سمجھائی تھیں، اور اس بوڑھی عورت کو لیے میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میری گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی وہ چہک کر بولی تھی، میری بہت خواہش تھی اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھ کر گھوموں، آج دیکھو اللہ نے کیسے میری خواہش کو پورا کیا ہے، بس میرا بچہ ساتھ ہوتا تو کتنا اچھا رہتا۔ میں نے اس عورت کے چہرے کو نم آنکھوں سے دیکھا تھا، مائیں کتنی خوبصورت اور کتنی اچھی ہوتی ہیں، اور ہم جیسے بیٹے ان کی قدر تک نہیں کرتے۔ میں سمجھ گیا تھا وہ شخص اپنی ماں سے جان چھڑا کر بھاگا تھا۔ مجھے بے حد افسوس ہو رہا تھا اور ترس بھی آ رہا تھا کہ اب اس عورت کا کیا ہوگا، لیکن میں نے دل ہی دل میں عہد کر لیا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک اس عورت کی کفالت ضرور کروں گا، باقی جو میرے رب کو منظور، یقیناً کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوگی۔ جب ہی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو مجھ تک پہنچایا ہے، ورنہ اس بوڑھی خاتون کو وہ لڑکا کسی اور ڈھابے پر بھی چھوڑ سکتا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اپنے گھر پہنچ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے میرا ہاتھ پکڑا تھا میں خود کو بناتا چلا گیا تھا۔ میں نے اپنے چھوٹے سے گھر کو بڑے گھر میں ڈھال لیا تھا۔ گاڑی پورچ میں رکی تو وہ عورت خوش اخلاقی سے بولی، ماشاء اللہ تمہارا گھر بہت اچھا ہے، میری بہت خواہش تھی ایسے گھر دیکھنے کی، ڈراموں میں دیکھا تھا، بیٹا کہتا تھا کہ یہ امیر لوگوں کے گھر ہوتے ہیں، کیا تم بہت امیر ہو؟ میں ہلکا مسکرایا تھا اور سر جھکا کر بولا، اماں امیر کا تو نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور ہے کبھی کسی سے مانگتا نہیں ہوں بلکہ بانٹتا ہوں، اور اچھی جگہ رہ کر اچھا کھا پی لیتا ہوں۔ میں نے بہت سادگی سے جواب دیا تھا، جبکہ وہ عورت مسکرا کر بولی، اللہ تمہارے رزق میں مزید برکت دے، جس طرح تم نے آج میرا خیال رکھا ہے میں تمہیں لفظوں میں بتا نہیں سکتی۔ آج میں نے تمہیں دل سے کتنی دعائیں دی ہیں، بس اللہ کرے میرا بچہ مجھے لینے آ جائے، مجھے اس کی بہت فکر ستا رہی ہے، اس کو صرف میرے ہاتھ کا کھانا پسند ہے، باہر بھی وہ نہیں کھاتا،
میرے ہاتھوں سے ہی بنا ہوا کھانا کھاتا ہے، جبکہ میں ہاں بول کر اس عورت کے ساتھ گاڑی سے اتر گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس عورت کو سچائی بتا دیتا ہوں کہ تمہارا بیٹا تمہیں بھول نہیں گیا، بلکہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ لیکن جتنی محبت سے وہ بات اپنے بیٹے کا ذکر کر رہی تھی، اسے یاد کر رہی تھی، میں ایک لفظ ادا نہیں کر پایا تھا۔ میں نے چپ رہنے میں عافیت جانی تھی۔ میں اس عورت کا ہاتھ تھام کر بولا، آؤ اماں اندر چلتے ہیں، پھر تم چائے وغیرہ پی کر سو جانا۔ جبکہ وہ فوراً سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، ارے نہیں نہیں بیٹا، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں بس اب آرام کروں گی، لیکن جیسے ہی میرے بچے کا فون آئے تو تم مجھے جگا دینا۔ کہیں تم سمجھو اماں سو رہی ہے تو اسے صبح جگاؤں، میں آدھی رات کو بھی اٹھ جاؤں گی۔ میرے بچے کو انتظار مت کروانا بس تم۔ جب کہ میں کچھ نہیں بولا تھا اور اس عورت کے لیے اندر آ گیا تھا۔ ابھی ہم لاؤنج میں پہنچے ہی تھے جب ابا کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی، آ گئے جنید، تم کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، میں آج کافی دیر کر دی تم نے۔ جب کہ میں پلٹا تو ابا سامنے ہی کھڑے ہوئے تھے۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ابا بولے، یہ عورت کون ہے تمہارے ساتھ؟ جب کہ میں ابھی جواب دیتا اس سے پہلے ہی وہ بوڑھی عورت پلٹی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، چہرہ مرجھا گیا تھا، جبکہ میرے ابا اگلا سانس لینا بھول گئے تھے۔ میں ان دونوں کی شکل حیران ہو کر دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی میرے ابا دوڑتے ہوئے اس عورت کے پاس آئے تھے۔ میں کچھ سمجھتا اس سے پہلے ہی انہوں نے اس عورت کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ ان کا رونا میری سمجھ سے باہر تھا۔ وہ عورت بالکل خاموش تھی، لیکن اس کی بھی اب گھٹی گھٹی سسکیوں کی آواز آنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے، مگر رو کیوں رہے تھے یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ مجھے اچانک ہوش آیا تھا، یہ بہت ہی نامناسب حرکت تھی۔ وہ عورت مجھ سے کئی گنا عمر کی تھی، مگر اس کے باوجود میں نے انہیں گلے نہیں لگایا تھا۔ اپنے ابا کو ایسا کرتا دیکھ کر مجھے عجیب شرم آئی تھی۔ میں نے فوراً ان دونوں کو علیحدہ کیا تھا اور اپنے ابا کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولا، یہ کیا بےہودگی ہے ابا، کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو کس طرح بہو کر رہے ہیں؟ تھوڑا لحاظ رکھے، وہ ہماری مہمان ہے۔ میری بات سن کر میرے ابا بولے، یہ مہمان نہیں ہے، ہمارے گھر کا فرد ہے۔ زلیخا مجھے معاف کر دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا؟ دیکھو میرے دل کی دھڑکنیں کتنی تیز ہو رہی ہیں۔ وہ اس عورت کا ہاتھ تھام کر اپنے دل کے مقام پر رکھتے ہوئے بولے، جبکہ میں نے فوراً اپنے باپ کو دور دھکیلا تھا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، یہ کیا بولتے جا رہے ہیں آپ؟ یہ عورت میرے ڈھابے پر آج اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھی اور غلطی سے وہیں رہ گئی، یہ ہمارے گھر کا فرد کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولے، جنید، یہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری ماں ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ زلیخا ہے، میری زلیخا۔ یہ کہتے ہی ابا زمین پر بیٹھ گئے تھے، جبکہ وہ عورت بھی میرے باپ کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، شمس تم ٹھیک ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تم زندہ ہو۔ ان کی بات سن کر مجھے جھٹکے پہ جھٹکے لگ رہے تھے۔ وہ عورت میری ماں ہے، لیکن میری ماں بچپن میں مر چکی تھی، میرے باپ نے مجھے یہی بتایا تھا، لیکن یہ زندہ کیسے ہو گئی؟ جبکہ وہ روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دو شمس، میں نے تمہارے بعد دوسری شادی کر لی ہے، میرا ایک بیٹا بھی ہے، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی سرزش ہو گئی ہے۔ جبکہ میرے ابا بولے، نہیں نہیں، تمہاری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی میری ہے، تم نے اچھا کیا دوسری شادی کر لی، مجھے نہیں پتا اس میں برائی ہے یا نہیں، لیکن میں بہت خوش ہوں۔ عمر کے اس حصے میں تم مجھے واپس مل گئی، دیکھو میرے ہاتھ کپ کپا رہے ہیں۔
جبکہ میں اب دونوں کے قریب بیٹھ گیا تھا اور اپنے ابا کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ آپ دونوں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں، آپ نے کہا تھا اماں مر چکی ہے۔ جبکہ وہ فوراً بولے، مجھے لگا تھا کہ تمہاری اماں مر گئی، لیکن میرا دل ہمیشہ کہتا تھا کہ تمہاری اماں زندہ ہیں۔ دراصل میں اور تمہاری اماں، تمہیں معلوم ہے، ہم دونوں بم دھماکے میں بچھڑ گئے تھے۔ یہ کہاں گئی، میں کہاں پہنچا، مجھے خود معلوم نہیں تھا۔ مجھے میرے دوستوں نے بچا لیا تھا، لیکن میں تمہاری اماں کو ڈھونڈتا رہ گیا تھا۔ یہ مجھے نہیں ملی تھی۔ مجھے یہی لگا کہ یہ مر گئی ہیں اور ان کے چینتڑے اڑ گئے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے سمجھوتا کر لیا تھا، ان کی یاد میں دوسری شادی نہیں کر پایا، اور مجھے لگا کہ زلیخا سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں۔ جبکہ وہ عورت فوراً بولی، ایسا ہی میرے ساتھ ہوا تھا، مجھے بھی یہی لگا کہ تمہارے ابا مر گئے ہیں، اسی لیے جس آدمی نے میری جان بچائی تھی، میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ یہ سب لا علمی میں ہوا، میں باخدا اس بات سے ہرگز واقف نہیں تھی کہ میرا شوہر زندہ ہے۔ جبکہ اس بار میری آنکھوں سے جھرنا بہنا شروع ہو گیا تھا۔ قدرت ایسا معجزہ بھی کر سکتی ہے، میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے بچپن سے ماں کا لمس، ان کا احساس بہت مس کیا تھا۔ اپنی زندگی میں نے بہت سٹرگل کی، آج انہیں حاصل کر کے میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے انہیں سینے سے لگا لیا تھا اور کافی دیر تک ان کے کندھے پر سر رکھ کر روتا رہا تھا۔ تو مجھے بار بار چوم رہی تھی اور ایک بات کہہ رہی تھی، جنید میں تمہیں بہت یاد کرتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، جب میرا بیٹا پیدا ہوا تب بھی مجھے سکون نہیں آ رہا تھا۔ بس میں یہی سوچتی جا رہی تھی کہ میرا پہلا بیٹا کیسا ہوگا۔ آج تمہیں زندہ سلامت دیکھ کر مجھے اپنے رب پر یقین آ گیا ہے کہ وہ معجزے کرنے پر قادر ہے، جبکہ میں نے انہیں بہت پیار سے اپنے گلے سے لگایا تھا۔ مولوی صاحب سے میں نے جب دو نکاح کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے صاف کہا تھا کہ اگر نکاح لا علمی میں ہوا ہے تو وہ باطل ہے، توبہ اگر سچے دل سے کی جائے تو رب معاف کر دے گا، کیونکہ تمہارے ابا سے ان کا پہلا نکاح ختم نہیں ہوا۔ جب تک پہلا نکاح ختم نہیں ہوتا، دوسرا نکاح جائز نہیں ہے۔ میں اپنی ماں سے ناراض نہیں تھا اور نہ ہی میرے بابا، کیونکہ وہ معصوم تھے۔ ان کو جو راہ دکھائی گئی انہوں نے اس راہ کو تھام لیا، اور ہم نے شکر ہی کیا تھا کہ بے شک انہوں نے غلط کام کیا، لیکن وہ نکاح میں تھی، ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کیا گناہ ہے اور کیا نہیں۔ میں نے انہیں رانی جیسی حیثیت اپنے گھر میں دی تھی، اپنے چھوٹے بھائی کو بھی تلاش کیا تھا اور اسے گھر بلا کر دو تھپڑ کان کے نیچے لگائے تھے کہ تم کتنے ظالم انسان ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ جو عورت تمہیں بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک اپنی گود میں پال رہی تھی، تم اس سے چھوڑ کر چلے گئے۔ جبکہ وہ روتے ہوئے بولا کہ میرے پاس خود کھانے کو پیسے نہیں تھے، میں ان کو کیسے پالتا؟ اس لیے میں نے سوچا کہ جب یہ میری نظروں کے سامنے ہی نہیں ہوں گی تو مجھے تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ میں انہیں چھوڑ آیا، مگر میں نے اسے بھی معاف کر دیا تھا۔ اتنے سالوں بعد مجھے میری ماں ملی تھی، اس کے صدقے تو میں اپنا آپ بھی وار دیتا۔ میں جب بھی اللہ کے معجزوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو میری آنکھ بھر آتی ہے۔ میں جتنا اس رب کا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔
اللہ حافظ۔